الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہتا ہوں میں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم والے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑوں سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا عزت دار ہے، بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو نہیں جانتا۔ سورہ اقرا کی تفسیر چل رہی تھی، قلم پر بات چل رہی تھی۔ تفسیر روح المعانی میں ایک صحابی حضرت قاضی احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی مجلس میں بھی کبھی کبھی توریت اور انجیل کی روایتیں سناتے تھے، اگلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات وغیرہ بھی سناتے تھے۔ ایسی روایتوں کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے۔ اگر ایسی روایت قرآن اور حدیث اور دین کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے اور مسائل کے معاملے میں نہیں ہے تو اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسی روایت دین کے اصولوں کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، شرعی احکامات کے خلاف ہے، مسائل ہے، تو پھر اس کو نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ مسائل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہیں۔ تو قاضی احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس سے پہلے گزری تھی، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں بتلایا، علم بالقلم، اللہ رب العزت نے قلم سے علم سکھلایا، اس پر یہ روایت گزری تھی۔ قاضی احبار فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ سب سے پہلے عرش بنایا، عرش کے بعد قلم بنائی، قلم کے بعد جنت بنائی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، باقی چیزوں کو اللہ رب العزت نے کون فیکون یعنی آپ نے ارادہ فرمایا اور چیزیں بن گئی۔ پھر دوسری روایت یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قلمیں بنائی، ایک قلم اپنے لیے بنائی، یہی اسرائیلی روایت میں ہے، تفصیلی روایت دو، ایک قلم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائی اور اس سے قلم کو حکم دیا کہ میں جو کہوں گا وہ لکھتا جا، اور پھر یہ کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی۔ تو ایک قلم اپنے لیے بنائی جو انسانوں کی تقدیریں لکھ رہی، ایک قلم فرشتوں کے لیے بنائی جو ہمارے نامہ اعمال وغیرہ لکھ رہے، اور تیسری قلم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علم کے لیے بنائی۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہے دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے قلم کا علم کس کو دیا گیا؟ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سب سے پہلا قلم کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو، آپ کے پودے حضرت ادریس علیہ السلام کو قلم کا علم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو جنرل نالج دی گئی فرشتوں کے سامنے، قرآن پاک کے پہلے پارے میں حضرت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ تجرفیہ میفسدوفیہ ویسفک الدماء کہ آپ دنیا میں ایسے آدمی کو پیدا کریں گے جو خورزی کرے گا، قتل و غارت گیری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم دیا۔ کیا علم تھا؟ وہ جنرل نالج تھا، کھیتی باڑی کے سامان، ہل کس کام میں آتا ہے اور کدال کس کام میں آتی ہے اور سینچائی کیسے کرنا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی تھی، جنرل نالج۔ اس زمانے کی یہ ضرورتیں تھی، انسان ابھی تو دنیا میں نیا پیدا ہو رہا تھا، دنیا میں کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، کیا پہنے گا، کیسے پہنے گا، کیا کمائے گا، اس کی ضروریات کے تعلق سے جو علم تھا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا۔ پھر آپ کے پوتے، جیسے جیسے انسان پھر آگے بڑھتا گیا، آپ کے پوتے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو قلم کا علم دیا اور ساتھ ساتھ میں دلیل اور حجت کا علم دیا تھا، جس کو عربی زبان میں منطق کا علم کہا جاتا ہے۔
تو قلم کا علم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پودے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا. اب اس کے بعد آگے بڑھ رہے علم الانسان معلوم عالم. انسان جو نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سکھلایا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، خبردار، بے شک انسان ضرور شرارت کرتا ہے، حد تجاوزی کرتا ہے. اور رآہ استغنی، کیا وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے یہ آیت اور پورے آیت کے اخیر تک سورت تک ایک خاص واقعہ تفسیر طبری میں روایت موجود ہے. حضرت قتادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد تھے ان سے روایت موجود ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان نزول، اس کو کہتے ہیں شان نزول، مطلب کوئی خاص واقعہ جس کے اوپر آیت نازل ہوئی. ایسا خاص واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اس واقعے پر وہ آیت نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. حرم محترم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. فرض نماز ابھی آئی نہیں تھی، نفل نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ٹوکا کہ آئندہ نماز مت پڑھنا ورنہ میں آپ کو ماروں گا، توہین کروں گا، اور دھمکیاں دی، گلے میں رسی ڈال کر کھینچوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دینے لگا کہ آئندہ نماز مت پڑھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے اور بڑی طاقت اللہ رب العزت نے دی تھی، ڈرتے نہیں تھے. اللہ کے رسول نے اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں کیا بھائی کا توجہ نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے. اس نے دھمکی دی تھی پہلی مرتبہ کہ آئندہ اگر نماز پڑھی تو تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں اور میرا اٹھنا بیٹھنا، انسان آپس میں بھی لڑائی، بھائی خبر ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے تعلق کس کے ساتھ ہے خبر. تو دھمکی یہ دینے لگا کہ آپ تم کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں اور میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، سب کو لے کر آؤں گا اور آپ کو نعوذ باللہ آپ کے ساتھ ظلم کروں گا، ماروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی اور پھر نماز پڑھنے لگے. جب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل پھر آیا، جیسے اس نے دھمکی دی تھی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر آیا. بعض روایت میں کہ اکیلا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ آگے بڑھنے لگا، پھر ڈر کے مارے پیچھے ہٹا اور بھاگ گیا، حرم شریف سے پھر بھاگ گیا. پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن پھر بھاگ گیا. لوگوں نے اس کو پوچھا کہ تم مارنے کے لیے گیا تھا نا، پھر بھاگ گیا. کہنے لگا خدا کی قسم جب محمد رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے میں نے فرشتوں کو دیکھا اور وہاں ایک خندق، آگ کی خندق دیکھی. اگر میں اور آگے بڑھتا تو فرشتے مجھے اٹھا کر آگ میں ڈال دیتے، اس لیے میں بھاگ گیا تھا. اس وقت آیت نازل ہوئی کلا ان الانسان لیطغی، خبردار انسان بہت ہی زیادہ شرارتی ہے، تجاوزی کرنے والا ہے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ابو جہل کے بارے میں. اور رآہ استغنی، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مرنا نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. ان الی ربک الرجعی، بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جائے گا کہاں؟ ابو جہل بھی آئے گا تو اللہ ہی کی طرف. پھر آگے بہت دردناک جملے ہم مسلمانوں کے لیے بھی. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسا آدمی جو روک رہا ہے، ارأیت الذی ینہی، جو روک رہا ہے. کس چیز سے روک رہا ہے؟ کس کو روک رہا ہے؟ عبدا اذا صلی، ایک خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھتا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی، اب امام الانبیاء بے شک ہے لیکن یہاں عبدن کا، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی نعمت. یہاں رسول بھی کہتے ہیں رسول اذا صلی، کہ ہمارے رسول کو روک رہا تھا جب وہ نماز پڑھ، لیکن عبدن کا، انسان کا سب سے بڑا کمال بندہ بننا ہے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں کہا، ابو جہل کے تعلق سے کہا ارأیت الذی ینہی، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے ہمارے ایک بندے کو، عبدن اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب آگے کی باتیں اور عبرت کی. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے نہیں دیکھا باوجود اس کے کہ وہ نماز، ایک تو یہ کہ عام آدمی کو نماز سے روکنا وہی برا ہے. کسی جسے ہم لوگ بورڈ لگاتے ہیں اللہ معاف فرمائے، دیوبندیوں کی مسجد اور اہل حدیث کی مسجد اور یہ سنیوں کی مسجد، اور یہاں فلاں کو آنا منع ہے، فلاں کو آنا منع ہے، فلاں کو آنا منع ہے.
یہ بڑی خطرناک چیزیں دیکھی. ابو جہل کی یہ حرکت تھی. ارایت الذی ینہا، آپ نے نہیں دیکھا کیوں روک رہا ہے. عبد اللہ صلی اللہ ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، ارایت ان کان علی الہدی، باوجود اس کے کیوں ہدایت پر. ایک تو یہ کہ عام مسلمان کو نماز سے روکنا، عام مسلمان کو بھی نماز سے روکنا منع ہے، تو یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی ہدایت کی 100% گارنٹی، ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہدایت کی 100% گارنٹی، ان کو روک رہا ہے. اور ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اور ایسے کو روک رہا ہے جو تقوی کی لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں. ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہدایت بھی، اور آپ تو تقوی کی. آپ کے تاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ مکہ کے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے. آپ پہنچ گئے، انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ ایسے آدمی کو مار رہے جو توحید کی بات کر رہا ہے، ایک اللہ ہونے کی بات کر رہا ہے. مطلب عام آدمی کے اوپر ظلم کرنا بھی گناہ، اور اس میں بھی ایک پرہیزگار آدمی پر، اللہ کے نبی پر ظلم کرنا، تو یہ تو کتنا خطرناک. عام مسلمان کو نماز سے روکنا تو گناہ ہے ہی، لیکن عام مسلمان سے بڑھ کر نبی کو نماز سے روک رہا ہے. اور نبی بھی کون؟ اور امر بالتقوی، جو تقوی کی تعلیم دے رہے، طہارت کی، نیکی کی تعلیم دے رہے. اور روکنے والا بھی کون؟ ارایت ان کذب وتولی، کریلا نیم چڑھا، ہماری زبان میں کہاوت. ایک تو خود تو پڑھے نہیں، اور ایسا آدمی روک رہا ہے. ارایت ان کذب وتولی، آپ نہیں دیکھ رہے کہ باوجود اس کے کہ وہ جھوٹا ہے اور دین سے منہ موڑ رہا ہے. میں اور آپ کسی کو نماز سے روکے وہ بھی گناہ ہے، لیکن ایسا آدمی روک رہا ہے کہ جو خود جھوٹا ہے، خود دجال ہے، خود اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، ایسا آدمی روک رہا ہے. اور کس کو روک رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے. ارایت ان کذب وتولی، آپ نے باوجود اس کے کہ وہ جھوٹا اور دین سے منہ موڑنے والا ہو. علم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. علم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ اس سے باز نہیں آیا، رکا نہیں، کلا ہرگز نہیں، خبردار سن لو، لئن لم ینتہ، اگر وہ رکا نہیں ایسی حرکتوں سے، باز نہیں آئے سے، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیں گے. لنسفعا بالناصیہ، ناصیہ پیشانی، پیشانی کے بال، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جہنمیوں کو یہاں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا. آگے کے جو بال ہوتے ہیں پیشانی کے آگے کا حصہ، وہاں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا. اگر وہ باز نہیں آیا لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیں گے. کیسی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی اور گنہگار پیشانی. ابو جہل کی پیشانی جھوٹی اور گنہگار پیشانی. فلیدعو نادیہ، دوستوں کی دھمکی دیتا تھا کہ تم کو پتہ ہے میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، میری میٹنگ اور مجلس کس کے ساتھ ہوتی ہے. فلیدعو نادیہ، اللہ تعالیٰ کہتے کیا بلا لا تیرے دوستوں. نادیہ یعنی محفل، مجلس، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. دوستوں کی دھمکی دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جا بلا لا تیرے دوستوں. فلیدعو نادیہ، بلا لا تیرے دوستوں، بلا لا تیری مجلس والوں. سندعو الزبانیہ، ہم بھی پیدل فرشتوں کو بلائیں گے. تو اگر تیرے دوستوں کی مجلس کو، محفل کو بلاتا ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو ہم بھی زبانیہ پیدل فوج. جہنم کی بھی فوج، کئی لوگ ہیں جہنم کے اوپر جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ پیدل فوج. کسی بھی ملک اور کسی بھی فوج کی طاقت جو ہوتی ہے، جو ڈیپینڈ ہوتا ہے، وہ پیدل فوج پر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی فوج، ہوائی حملے بھی ہوتے ہیں اور کیا ہے دریا سے بھی حملے ہوتے ہیں، لیکن جب تک پیدل فوج کسی ملک میں داخل نہ ہوا تک فتح اور جیت پوری نہیں مانی جاتی، ادھوری مانی جاتی. طاقت کسی بھی فوج کی کیا ہوتی ہے؟ پیدل فوج ہوتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ خرچ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ پیدل فوج پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم کے لیے کئی فوجیں بنائی ہیں لوگوں کو ڈالنے کے لیے، اس میں ایک پیدل فوج بھی جس کو زبانیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلیدعو نادیہ، تو تیری جو فوج ہے، تیری جو میٹنگ ہے، دوستوں کی مجلس، اس کو بلا دے. سندعو الزبانیہ، ہم بھی ہمارے فرشتوں کو بلا دیں گے، پیدل فرشتوں کو بلا دیں گے. کلا، ایسا نہیں ہو سکے گا.
اس کی ہمت نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل نے دوستوں کی مجلس کی دھمکی دی تھی کہ میں دوستوں کو لے کر آؤں گا. خدا کی قسم وہ لے کر آ جاتا ہے تو دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی کہ وہ پیدل فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو پکڑ کر گھسیٹ جاتے ہیں, لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی, بھاگ گیا. کلا لا تطعہ, اس کی پرواہ مت کرو, اس کا ٹینشن مت لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تطعہ, اس کی بات مت مانو. واسجد وابتغ, سجدے کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو اور اللہ سے قریب ہوتے رہو. تھوڑی سی تفسیر اس کی پوری کر کے بات ختم کر دوں. یہ آیت سجدہ ہے. قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں. امام شافعی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے, اسی طرح اہل حدیث حضرات کا اختلاف ہے. ان کے یہاں 15 ہے. سورہ حج کا سجدہ بھی اہل حدیث اور جو امام شافعی وغیرہ مانتے ہیں 17ویں پارے میں, ان کے نزدیک 2 سجدے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں. امام شافعی وغیرہ کے نزدیک 15 ہے. بہرحال یہ سجدے کی آیت ہے. پہلے سجدے کے تھوڑے سے احکام, پھر اس کی فضیلت, انشاءاللہ بات ختم کر دیں. نماز کے اندر اگر سجدے کی تلاوت کی ہے, سجدے کی جو آیات ہے اس کی تلاوت کی ہے, امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کی ذمہ داری ہوگی. سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہے. اگر سجدہ بھول گئے, سجدے کی آیت کے بعد فوراً رکوع کر لیا تب بھی سجدہ ادا ہو جائے. سننا رہی, جیسے تراویح میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں ہم لوگ. سجدے کی آیت کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہے. اگر غلطی ہو گئی اور رکوع کر لیا تب بھی سجدہ ادا ہو جائے. بھول گئے اور نہیں کیا تو پھر اس کیا کوئی اس کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں, وہ معاف ہو گئے, توبہ کر لینی پڑے گی. نماز میں سجدے کی تلاوت پر سجدہ کرنا بھول گئے تو بعد میں اس کے لیے کوئی سجدہ سہو نہیں ہے, اس کے لیے معافی تلافی اور توبہ ہے. اب نماز کے علاوہ امام صاحب بھول گئے, مقتدی سبحان اللہ اس طرح کچھ کہہ کر خنخارا کر کے تو اشارہ کر سکتا ہے, لیکن مقتدی اکیلا سجدے میں نہیں جا سکتا, ذمہ داری امام کی. نماز کے علاوہ میں ہم سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر سجدہ کرنا ایک قول کے مطابق واجب ہے, دوسرا قول سنت موقدہ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے. ہمیشہ آپ نے سجدے کی آیت پر سجدہ کیا. نماز کے علاوہ کی حالت میں سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے, بہتر, تاکہ بعد میں بھول نہ جائے. جیسے قرآن پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ سرل پڑھتے جاتے ہیں, بعد میں ایک ساتھ سجدے کر لیتے ہیں, اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت کر لینا چاہیے. ہاں مکروہ وقت ہے تو پھر نہ کرے, لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے. اگر نہیں کیا بعد میں ایک ساتھ کریں گے تب بھی مسئلے کے اعتبار سے گنجائش ہے. سجدے تلاوت کے تعلق سے, سجدے کے تعلق سے مسلم شریف وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے, بخاری شریف میں بھی وہ روایت موجود ہے, ابو داؤد کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا. دیکھو وسجد وابتغ, سجدہ کرو اور قریب ہوتے جاؤ اللہ سے. اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اس لیے سجدے کو اور دعاؤں کو لمبا کیا کرو. اب اس پر ایک اور مسئلہ ہے کہ فرض نماز میں تو جو دعائیں معصورہ جیسے سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے, لیکن نفل نماز میں اگر عربی زبان کی کچھ دعائیں وغیرہ آتی ہیں تو نفل نماز میں سجدے میں لمبی دعائیں بھی کر سکتے ہیں. حدیث شریف سے وہ ثابت ہے. نفل نماز میں عربی میں آتا ہے تو عربی جو دعا ہے کچھ نہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ بھی سجدے کے اندر کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. سجدے تلاوت کے متعلق ایک بات آتی ہے, سورہ نجم, بعض سجدے ایسے بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سجدے کی آیتیں تلاوت فرمائی آپ نے سجدہ ضرور کیا اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے کیا, حتیٰ کہ یوں فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھی تو مسجد نبوی میں سجدہ کرنے کے لیے سر لگانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, اتنی کثرت سے لوگ سجدہ کرتے. ایک موقع تو یہاں تک فرمایا کہ جب سورہ نجمہ کی سجدے کی آیت نازل ہوئی, سورہ نجمہ کی آخری آیت میں بھی پڑھوں گا تو آپ پر لازم ہو جائے گا, ویسے اس کا تو سجدہ لازم ہو ہی گیا, ہم تمام انشاءاللہ کر لیں گے. سورہ نجمہ کی جب سجدے کی آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمانوں کا بھی ایک مجمع تھا, بہت سارے غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے, مکہ مکرمہ کی زندگی میں آیت نازل ہوئی تھی
تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جو قریش والے کافر تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے کے۔ مجلس کے اندر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا، اور شیعہ حضرات جو حرکت کرتے جیسے کو کنکریاں وغیرہ سر پر لگا لیتے کہ ہو گیا سجدہ، اس بوڑھے نے یہ کیا کہ وہاں کچھ مٹی پڑی تھی، وہ اٹھا کر اپنے سر پہ لگا لی، کہا یہ میرا سجدہ ہو گیا، اب سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت عجیب بات لکھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں جتنے بھی لوگوں نے سجدہ کیا، چاہے مسلمان نہیں تھے، تمام کو بعد میں ایمان عطا فرمایا، سوائے اس بوڑھے کے جس نے مٹی لگا لی تھی اور کہا تھا کہ میرا پد گیا، یہ ہو گیا میرا سجدہ۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے اس مجلس میں، بہت بڑے اس زمانے کے غیر مسلم بھی تھے، کافر بھی تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آیت کو سن کر۔ اللہ نے تمام کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو گئی سورہ اقرا کی تفسیر۔ اب آگے اس کے بعد کون سی کرنی، اور رمضان آئے گا تو رمضان میں کیا ترتیب، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ساتھ مشورہ بھی کر لیں گے۔ واقعہ